کیمیائے سعادت 229۔ اگلے بزرگوں نے کہا، دو ترازو والا آدمی جو ایک سے تول کرتا ہے اور ایک سے تلوا کر خود لیتا ہے اور ایک سے تلوا کر خود لیتا ہے، تمام فاسقوں سے بدتر ہے۔ اور جو بزاز کپڑا مول لیتے وقت ڈھیلا ناپتا ہے اور بیچتے وقت کھینچ کر ناپتا ہے تو وہ بھی ان میں داخل ہے۔ جو کسائی کے اس ہڈی کو جس کا رواج نہیں گوشت کے ساتھ تول دیتا ہے وہ بھی ان میں داخل ہے۔ جو شخص غلہ بیچے کہ اس میں عادت سے زیادہ خاک ہو وہ بھی ان میں داخل ہے۔ یہ سب باتیں حرام ہیں اور سب معاملوں میں خلق کے ساتھ انصاف کرنا واجب ہے، کیونکہ کسی نے اگر کسی کو ایسی بات کہی کہ ویسی بات سننے سے خود ناراض ہوتا ہے تو اس نے دینے لینے میں فرق کیا۔ اس گناہ سے آدمی جب بچے گا کسی معاملے کے درمیان کسی بات میں خود کو دینی بھائی پر فوقیت دے گا، یہ سخت اور مشکل بات ہے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ سورہ مریم ہے، پارہ 16 آیت نمبر 71۔ ترجمہ: کوئی شخص ایسا نہیں کہ دوزخ پر جس کا گزر نہ ہو، لیکن جو پرہیزگاری کی راہ سے قریب تر ہے وہ جلد تر رہائی پائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جنس کے نرخ میں کچھ دغا نہ کرے اور بھاؤ نہ چھپائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو منع فرمایا کہ لوگ قافلے سے آگے جائیں اور شہر کا نرخ چھپائیں تاکہ خود سستا مول لیں۔ جب ایسا کریں تو مال والوں کو بے فسخ کر لینا پہنچتا ہے۔ اس امر کو بھی آپ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص مسافر شہر میں مال لائے اور سستا بیچے اور کوئی شخص اس سے یہ کہے کہ یہ مال میرے پاس چھوڑ جائیں، کچھ دن بعد گراں بیچ دوں گا۔ اس امر کو بھی منع فرمایا۔ کسی شخص سے بظاہر کوئی چیز اس واسطے گراں چکائی تاکہ دوسرا شخص اسے سچا جان کر زیادتی قیمت دے کر مول لے جائے۔ اگر کسی نے صاحب مال سے یہ معاملہ ٹھیک کیا تاکہ دوسرا فریب کھائے تو جب یہ بھید کھل جائے تو فسخ بیع کرنا درست ہے۔ لوگوں کو یہ عادت ہے کہ مال کو بازار میں رکھتے ہیں، جو لوگ واقع میں نہیں لینا چاہتے وہ بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ امر حرام ہے۔ اسی طرح سے جو بھولا آدمی مال کی قیمت نہیں جانتا اور سستا بیچتا ہے اس سے مال خریدنا درست نہیں۔ جو بھولا آدمی بھاؤ نہیں جانتا گراں مول لیتا ہے اس کے ہاتھ کچھ بیچنا درست نہیں، اگرچہ فتویٰ اسی پر دیا جائے گا کہ ظاہر بیع درست ہے، لیکن چونکہ حقیقت حال اس سے پوشیدہ رکھی لہذا گناہ گار ہوگا۔ بصرہ میں ایک سوداگر تھا، شہر سوس سے اس کے غلام نے اسے خط لکھا، امسال نیشکر پر آفت آ گئی ہے، اوروں کو خبر نہ ہونے پائے پہلے بہت سی شکر تم مول لے لو۔ اور اس سوداگر نے بہت سی شکر مول لے رکھی اور وقت پر بیچی، 30,000 درہم فائدہ ہوا۔ اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک مسلمان سے میں نے دغا کی اور نیشکر پر آفت آنا اس سے چھپایا، ایسا کام کب درست ہوگا؟ 30,000 درہم لے کر شکر والے کے پاس گیا اور کہا، یہ تیرا مال ہے۔ اس نے کہا، کیوں؟ تمام قصہ اسے کہہ سنایا۔ اس نے کہا، میں نے اب تجھے سجل کر دیا۔ جب گھر آیا تو رات کو سوچا، شاید لحاظ کے مارے اس نے یہ کہا ہو، اور میں تو اس کے ساتھ دغا کر ہی چکا ہوں۔ دوسرے دن پھر لے گیا اور نہایت اصرار کیا، یہ 30,000 درہم تو لے لے۔ مجبور ہو کر اس نے لے لی۔ اے عزیز جان،